یہ وطن تیری میری نسل کی جاگیر نہیں، سینکڑوں ذہنوں کی محنت نے سنوارا ہے اسے۔ کتنے ذہنوں کا لہو، کتنی ہی آنکھوں کا ارق، کتنے چہروں کی حیا، کتنی جبینوں کی شفق، خاک کی نظر ہوئی تب یہ نظارے بکھرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ We will start chapter number 9 today, and chapter number 9 is about economic planning and development of Pakistan. معاشی منصوبہ بندی کیا ہوتی ہے؟ قومی معیشت اور عوام کی خوشحالی کے لیے ملکی وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کا نام معاشی منصوبہ بندی ہے۔ یعنی the better use of national resources for the development of national economy and public welfare is called economic planning. نیشنل ریسورسز میں ملک کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بہت ساری چیزیں، جس میں معدنیات، جنگلات، دریا، سمندر اور دوسری چیزیں شامل ہیں، اور مین پاور، یہ وہ تمام ریسورسز ہیں جن کو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ استعمال کیا جائے تو کوئی بھی ملک پراسپیرٹی کے راستے پر چل سکتا ہے اور اس ملک کی معیشت اور اس ملک کی اکانومی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ معاشی منصوبہ بندی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ کسی بھی ملک کے عوام خوشحال زندگی بسر کر سکیں، انہیں بہتر مواقع مل سکیں نوکری کے اور زندگی میں آگے بڑھنے کے۔ مگر یہ ساری چیزیں صرف اسی صورت میں ممکن ہیں جب ہم ملکی پیداوار میں اضافہ کر کے اپنی نیشنل انکم کو انکریز کریں گے۔ قومی آمدنی میں اضافے کی شرح افزائش آبادی کے مقابلے میں زیادہ ہونی چاہیے، یعنی پاپولیشن ریٹ اینولی کس حساب سے بڑھ رہا ہے، اسی حساب سے ہمیں اپنی قومی آمدنی میں بھی اضافہ کرنا پڑے گا۔ معاشی منصوبہ بندی کے لیے قومی کمیشن تشکیل دیا گیا ہے جو کہ ملکی وسائل کو بڑھانے اور ترقی دینے کے لیے ایک جامع منصوبہ سازی کرتا ہے۔ اس کے لیے ہماری منسٹری آف فائنانس جو ہے وہ یہ کام سر انجام دیتی ہے، جو ایک ایکسپرٹ وفاقی وزیر کے انڈر کام کرتی ہے، اور اس کی باقی ٹیم مل کر ملک کے لیے اکنامک ڈیولپمنٹ کے پروگرامز کو تشکیل دیتی ہے۔ معاشی منصوبہ بندی کی امپورٹنس کیا ہے، یہ کیوں اہم ہے؟ اس میں سب سے پہلے معاشی منصوبہ بندی کا مقصد انکریزز انکم پر کیپٹا، پر کیپٹا انکم میں اضافہ کرنا معاشی منصوبہ بندی کا سب سے اہم مقصد ہوتا ہے۔ پاکستان کے 2019 میں پر کیپٹا انکم $1,285، جو کہ 2018 کے مقابلے میں 13.33% کم تھی۔ 2018 میں فی کس آمدنی یا پر کیپٹا انکم $1,482 تھی، جبکہ 2017 میں یہ ریشو $1,465 تھا۔ اس اعتبار سے 2019 میں ہم مزید ڈکلائن کی طرف چلے گئے پر کیپٹا انکم میں۔ معاشی منصوبہ بندی کا اہم ترین مقصد اسی پر کیپٹا انکم میں اضافہ کرنا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہماری معاشی منصوبہ سازی 2018 سے 20 کے دوران بہتر نہیں ہوئی بلکہ ڈکلائن کا شکار ہوئی ہے۔ اسی لیے عوام کا معیار زندگی گرتا چلا جا رہا ہے۔ عوام کا معیار زندگی ہمیشہ پر کیپٹا انکم کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے اس ملک میں وہ اس کی انکم کیا ہے اور وہ اپنی زندگی کیسے گزار رہا ہے۔ اسی لیے جب فی کس آمدنی کم ہوتی ہے تو معاشی ترقی کی رفتار بھی متاثر ہوتی ہے۔ معاشی منصوبہ سازی کا دوسرا مقصد قومی آمدنی میں اضافہ کرنا ہوتا ہے، جسے ہم انکریز ان نیشنل انکم بھی کہتے ہیں۔ معاشی منصوبہ بندی کا مقصد ملک میں رہنے والوں کو بہتر زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کرنا تاکہ وہ ایک سیٹسفائیڈ لائف سپینڈ کریں،
اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب کسی بھی ملک کی قومی آمدنی میں اضافہ ہو۔ قومی آمدنی کیا ہے؟ قومی آمدنی یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر پیدا ہونے والی تمام اشیاء کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے۔ اس میں نہ صرف گڈز بلکہ سروسز کو بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ سو مارکیٹ ویلیو آف آل دا گڈز اینڈ سروسز از کالڈ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ یا گراس نیشنل پروڈکٹ، جسے ہم جی ڈی پی یا جی این پی کا نام دیتے ہیں۔ ملکی پیداوار میں اضافہ کر کے ہی قومی آمدنی میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ اضافہ تبھی ممکن ہے جب ہم اپنی بڑھتی ہوئی پاپولیشن سے زیادہ نیشنل انکم کو فروغ دے سکیں گے۔ قومی آمدنی کے لیے ہمیں تمام ذرائع بروئے کار لانے پڑیں گے، جس میں زراعت بھی ہے، صنعت بھی ہے، افرادی قوت بھی ہے۔ تمام ذرائع اس کے لیے بروئے کار لائے جا سکتے ہیں۔ پیداواری ذرائع کی منصفانہ تقسیم کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، یعنی ہم کس شعبے میں کتنی ترقی کر رہے ہیں اور اس میں مزید ڈیولپمنٹ کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ ہمیشہ ملکی حالات کو مد نظر رکھ کر ہی ہم یہ پیداواری ذرائع بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ معاشی منصوبہ سازی کا ایک اور اہم مقصد ملازمتوں کی فراہمی کو بہتر بنانا ہے، کریشن آف جاب اپرچونٹیز۔ اس کے لیے ہمیں پاکستان میں کنسٹرکشن انڈسٹری کو فروغ دینا پڑے گا، اپنی ہیوی، اسمال اور کاٹیج انڈسٹری کو فروغ دینا پڑے گا، ٹورزم ڈیولپمنٹ کے سیکٹر میں کام کرنا پڑے گا، اپنی پاپولیشن کو سکلڈ بنانا پڑے گا۔ صرف معاشی منصوبہ بندی کے ساتھ ہی یہ تمام چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں۔ پاکستان جیسے ڈیولپنگ کنٹری کے لیے سب سے بڑا مسئلہ سکلڈ اور لٹریٹ پیپل کی کمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بے روزگار افراد کے لیے ملازمتوں کی فراہمی ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہماری 40% آبادی آج بھی الٹریٹ ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے۔ معاشی منصوبہ سازی کے ذریعے ان الٹریٹ پیپل کو بھی ملازمتوں کی فراہمی کو بہتر کرنا اس کا اولین ترجیح ہوتا ہے۔ اس کا چوتھا مقصد معاشی خود کفالت میں اضافہ کرنا ہے، اکنامک سیلف سفیشنسی۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی زراعت، جو کہ پاکستان کی بیک بون ہے اور جس کا پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں ایک بہت اہم رول ہے، اس کے لیے ہمیں اپنی منڈیوں کو بہتر کرنا پڑے گا۔ منڈیوں تک غلہ اور دوسری چیزوں کی فراہمی کے لیے اپنی سڑکوں کے نظام کو بہتر کرنا پڑے گا۔ بہتر پیداوار کے لیے ہمیں اچھے بیج، اچھی فرٹیلائزرز، انسیکٹیسائڈ، پیسٹیسائڈ اور اس کے علاوہ جو ہمارے ایگریکلچرل امپلیمنٹس ہیں، زرعی مشینری ہے، ان کے لیے قرض کی سہولتیں وغیرہ، ان تمام چیزوں کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے اریگیشن کے ذرائع کو مزید بہتر کرنا پڑے گا، اور کینالز ہمیں بنانی پڑیں گی، واٹر لاگنگ اور سلینٹی کی روک تھام کرنی پڑے گی، اور ماڈرن ایگریکلچر کے طریقوں کی حوصلہ افزائی کرنی پڑے گی۔ ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں اپنے انجینئرنگ سیکٹر اور اپنی ایگریکلچرل یونیورسٹی کو مزید فروغ دینا پڑے گا، تاکہ ہمارے ایگریکلچرل سائنٹسٹ اچھے بیج اور پیداوار کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کر سکیں، ریسرچ کر سکیں۔ جب ملک ایگریکلچر میں انڈیپینڈنٹ ہوگا تو معاشی اعتبار سے ہم بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ معاشی منصوبہ سازی کا پانچواں مقصد ادائیگیوں کا توازن بہتر کرنا ہے، بیلنس آف پیمنٹ کو بہتر کرنا ہے۔ کوئی بھی ملک جب تک ادائیگیوں کے حوالے سے ڈیفیسٹ یا خسارے کا شکار رہتا ہے، اور اس کی بڑی وجہ برآمدات میں کمی اور درآمدات میں اضافہ ہے۔ امپورٹ ہم زیادہ کرتے ہیں، ایکسپورٹ کم ہوتی ہے، اور ایسی صورت میں کوئی بھی ملک اپنی معاشی ترقی کو بہتر نہیں کر سکتا۔ اگر ہم اکنامک ڈیولپمنٹ میں مزید آگے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی درآمدات یعنی امپورٹس میں کمی کرنا پڑے گی، ایکسپورٹ کا ریشو بڑھانا پڑے گا، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہمارے اکنامک ایکسپرٹ اس پہ کام کریں کہ پاکستان کے وہ کون سے سیکٹر ہیں جن میں ہم برآمدات کو مزید بڑھا سکتے ہیں، اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو میٹ کرنے کے لیے ہمیں کون سے سٹیپس اٹھانے پڑیں گے۔ معاشی منصوبہ سازی کا چھٹا مقصد
صنعتی ترقی میں اضافہ ہے، یعنی پاکستان کی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہے۔ ایوب خان کے دور میں پاکستان میں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہوئی اور پاکستان نے اس میں کافی حد تک ترقی کی۔ اس سلسلے میں صنعتوں کے قیام کے لیے نجی شعبے کو خصوصی مراعات دی جانی چاہیے تاکہ پرائیویٹ سیکٹر بھی پاکستان کے اندر مزید انڈسٹریز لگائے، ان کو ٹیکسوں میں چھوٹ دی جائے، ان کو اور مراعات دی جائیں، انرجی ریسورسز کو مزید بہتر کر کے سستی بجلی اور گیس فراہم کی جائے تاکہ پاکستان میں انڈسٹریز سے مایوس لوگ دوبارہ پاکستان کی طرف انڈسٹریز لگانے کے لیے سوچیں۔ اس عمل سے صنعتی ترقی کی رفتار کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ معاشی منصوبہ سازی کا 7واں اہم مقصد ڈیولپمنٹ آف انڈر ڈیولپڈ ایریاز ہے۔ پاکستان کے صرف چند علاقے جن میں لاہور، کراچی، پشاور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، کوئٹہ اور کچھ اور کیپٹل ٹیریٹریز کے علاوہ باقی علاقے اتنے زیادہ ڈیولپڈ نہیں ہیں۔ جو انڈر ڈیولپڈ ایریا ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے، ان کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اسپیشل سکیمز بنائی جائیں، اچھی سڑکیں بنائی جائیں، ٹرانسپورٹیشن کو بہتر کیا جائے، اچھی منڈیاں وہاں پر ان کو فروغ دیا جائے۔ اس سے معیشت میں استحکام پیدا ہوتا ہے اور ایک پائیدار معاشی نظام کو فروغ ملتا ہے۔ افرادی قوت کی کھپت کو بہتر کرنا، جسے امپلائمنٹ آف مین پاور کہتے ہیں۔ پاکستان میں ایسٹیمیٹڈلی 6.65 ملین لوگ جو فسکل ایئر 2020-21 کے اکارڈنگلی ان امپلائڈ ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں پاکستان میں ان امپلائڈ پیپل اس بات کا اشارہ ہے کہ پاکستان میں معاشی منصوبہ بندی صحیح سمت میں نہیں بڑھ رہی۔ پسماندہ ممالک میں عام طور پر افرادی قوت بہت زیادہ ہوتی ہے، لائک پاکستان۔ ایسے ممالک میں منصوبہ بندی کے ذریعے افرادی قوت کو بہتر اور صحیح طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، انہیں کنسٹرکشن آف روڈ، انہیں کنسٹرکشن آف ہاسپٹل، سکولز اور دوسری بلڈنگز کی کنسٹرکشن میں استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ الٹریٹ پیپل کو بھی روزگار کے مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ اس کا ایک اور اہم مقصد قیمتوں میں استحکام لانا ہے، اسٹیبلٹی آف پرائسز ہے۔ اشیاء کی رسد میں کمی اور طلب میں اضافہ، یعنی لوگوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے پاکستان میں چیزوں کی طلب میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن ہماری پروڈکشن کم ہے، قیمتیں اسی لیے بڑھتی ہیں۔ جب اشیاء کی پروڈکشن کم ہوتی ہے، مانگ بڑھتی ہے، تو اس سے آٹومیٹکلی انفلیشن یعنی افراط زر بڑھتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مہنگائی کا بڑھنا۔ پاکستان میں 2017 سے 2020 کا اگر تجزیہ کیا جائے تو 2017 میں انفلیشن ریٹ یعنی مہنگائی کا ریشو 4.15%، 2018 میں 3.93%، 2019 میں 6.74% اور 2020 میں 10.74% کے حساب سے مہنگائی بڑھی۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں ایئر 2020 سب سے ورسٹ ثابت ہوا، جس میں مہنگائی کا ریشو 10.74% ہو گیا۔ یہ پور اکنامک ڈیولپمنٹ کی وجہ سے ہی ہے۔ اگر اکنامک ڈیولپمنٹ صحیح خطوط پر استوار کی جائے تو انفلیشن ریٹ میں کمی کی جا سکتی ہے اور ملکی پیداوار بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ اس کا ایک اور اہم مقصد معاشی منصوبہ بندی کا افراط آبادی پر قابو پانا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ریسورسز کتنے ہیں اور ہماری آبادی اینولی کس ریشو سے بڑھ رہی ہے۔ کیا آنے والے اگلے 5 یا 10 سالوں میں ہمارے شرنک ہوتے ہوئے ریسورسز اور بڑھتی ہوئی آبادی کے اکارڈنگلی ہم معاشی منصوبہ سازی کو صحیح سمت میں لے جا رہے ہیں یا نہیں لے جا رہے؟ ہر حکومت کی معاشی منصوبہ بندی کرتے وقت اولین ترجیح یہی ہوتی ہے کہ وہ ریسورسز کے اکارڈنگلی افراط آبادی کو مد نظر رکھے اور اس پاپولیشن پر کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ اقدامات کرنے میں بھی اہم اقدامات اٹھائے جائیں۔ اس کا آخری مقصد معاشی بحران پر کنٹرول حاصل کرنا ہے، کنٹرول آف اکنامک کرائسس۔ بعض اوقات ملکی سطح پر معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے معاشی منصوبہ سازی کی جاتی ہے۔ معاشی بحران سے ملکی معیشت کو زبردست دھچکا لگتا ہے، اس لیے اس پر معاشی منصوبہ سازی کے ذریعے ہی قابو پایا جا سکتا ہے۔ یہ تمام باتیں
ہم بکس میں لکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم اس میں کافی پیچھے نظر آتے ہیں۔ عمل کی سوکھتی رگ میں ذرا سا خون شامل کر، عمل کی سوکھتی رگ میں ذرا سا خون شامل کر میرے ہمدم، فقط باتیں بنا کر کچھ نہیں ملتا۔ جب تک پاکستان میں رہنے والا ہر فرد پاکستان کی ویلفیئر کے لیے، پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے مناسب اقدامات نہیں کرے گا، ملک کی ترقی کا حصول ناممکن ہے۔ سو ہم میں سے ہر شہری نے اپنا حصہ، اپنا پارٹ پلے کرنا ہے تاکہ ملک کو بہترین خطوط پر استوار کیا جا سکے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔